اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 57 ہے اور 11واں سپارہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور سپارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل وبرحمتہ اور اس کی رحمت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر خوشی کریں، خوشی منائیں، وہو خیر مما یجمعون، اور ان کے لیے مال و دولت جمع کرنے سے بھی بہتر عمل ہے۔ بڑی پتے کی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اب رب کی چاہت بھی یہ ہو رہی ہے، وہ اپنے حبیب کی زبان سے یہ بات اللہ نے کہلوا دی ہے، اے حبیب تو کہہ دے کہ جس کو یا جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، یا جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، کیا رکھنا ہے ذہن میں؟ جس پہ اللہ کا فضل ہو یا جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، اسے چاہیے فبذلک فلیفرحوا، اسے چاہیے کہ اس پہ خوشی منائے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خوشی منائے۔ اب اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اے بندو، جب میں تمہیں اپنے فضل سے اپنا تمہیں فضل بھی دوں اور رحمت بھی دے دوں، تمہیں کوئی نعمت مل جائے، اس نعمت کے ملنے پر تم نے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور تمہارا یہ عمل، جب تم خوشی کا اظہار کرو گے نا اس نعمت کے ملنے پر، جانتے ہو تمہارا عمل کیسا ہوگا؟ خیر مما یجمعون، تمہارے لیے دنیا کا مال و متاع جمع کرنے سے بھی بہتر ہوگا۔ دنیا کا مال و متاع، دھن دولت جمع کرنا ایک طرف ہے، اس نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرنا ایک طرف ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے کیا؟ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ فضل زیادہ بڑا ہے یا رحمت یا دوسری نعمتیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر، وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کے پاس جو علم ہے نا تھوڑا سا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، لوگو سن لو، ابھی تو کہہ دے دنیا میں جتنا بھی ساز و سامان روپیہ پیسہ ہے وہ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اور فضل کتنا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب تیرے اوپر اپنے تمہارے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں جمع کر لی جائیں، اللہ اسے فرما رہا ہے تھوڑی ہے، اور فضل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا بہت بڑا فضل تم پر ہے۔ اور وہ فضل ہوا کس پر ہے؟ آئیے قرآن سے بتاتا ہوں۔ جو اللہ کا فضل ہوا ہے کس پر ہوا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بشارت دے دیئے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فضل کبیر کہا گیا ہے، صغیر نہیں کہا، کبیر کہا ہے، یعنی کہ مومنوں پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے، جس فضل کو دینے کے بعد اللہ نے شاہ فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا ہے۔ سمجھیے، اب فضل آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب چلیے رحمت کی طرف۔ رحمت کون ہے؟
باپ بھی رحمت ہو سکتا ہے. اب میں پوری تقریر کروں گا انشاءاللہ رحمت العالمین پہ، اس کے بارے ہم بتائیں گے، لیکن اب موضوع چونکہ ہمارا مختلف ہے، تو اب اللہ کی رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمت بھی حضور کی ذات، فضل بھی حضور کی ذات. اللہ فرما رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو مومنو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو. تمہیں چاہیے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ اس پہ خوشی منائے. اب جو مومنین ہیں، جو سمجھتا ہے کہ مجھ پہ واقعی فضل ہوا ہے، جو سمجھتا ہے مجھے واقعی رحمت ملی ہے، تو وہ خوشی مناتا ہے، اور اس کا یہ عمل دنیا کی مال و متاع جمع کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے. آگے چلیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مختلف نعمتوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، اس ذہن میں رکھیے گا. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس وقت کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی تھی. یہ کیا تھا بولیے؟ اللہ کا احسان تھا، اللہ کا انعام تھا، اللہ کا فضل تھا. اللہ نے فرمایا میرے فضل کو یاد کرو، بھول نہ جانا اس فضل کو، اس کو یاد کرتے رہنا. اور دوسرے مقام پہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. جانتے ہو اللہ کا فضل کیا ہوا تھا؟ جب تم وادی طے میں تھے، 40 سال بھٹک رہے تھے، تمہیں پانی پینے کا نہ تھا، ہم نے تمہیں پانی بھی دیا تھا. ارے کہیے نا سبحان اللہ. اور پھر ہوا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے بادل کو تمہارے لیے سائبان کیا، کیونکہ میدان ہی میدان تھا، کوئی مکان تو تھا ہی نہیں. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم پہ منسلوا نازل کیا. یہ کیا تھا؟ اللہ کا انعام. اللہ فرمایا یاد کرو اس نعمت کو. بادل سایہ کرے جس قوم پہ، اللہ فرمایا اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. کھانا نازل ہو رہا ہے، منسلوا، کہا بھول نہ جانا ہماری اس نعمت کو. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، وَأَنزَلْنَا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ لَنَا تَكُونُ عِيدًا. اے اللہ آسمان سے خوان نازل ہو گئے نا، ہم اس دن کو عید منا لیں گے. ہم گزشتہ جمعے کو بتا چکے ہیں. اور فرمایا تھا وَأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. یہ لفظ بڑا اہمیت کا حامل ہے. عید ایسی ہوگی ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہوگی، ہمارے آگے اگلے کے لیے بھی عید ہوگی. وہ دین عام نہیں ہوگی، ہمارے جو پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی ہوگی اور اگلوں کے لیے بھی عید ہوگی. تو جس دن نعمت آ جاتی ہے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے. کیا دن ہوتا ہے جی؟ خوشی کا دن ہوتا ہے. ہم جشن آزادی مناتے ہی نہیں مناتے ہیں؟ بولیے. جھنڈا لگاتے ہیں، کپڑوں کو بچے کو کپڑے پہناتے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں. جشن آزادی کس بات کی؟ آزادی ملی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہوا ہے اللہ کا. بڑی اہم بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہم جشن آزادی مناتے ہیں، کسی کا فتویٰ نہیں آتا. آیا فتویٰ کسی کا؟ لیکن اس کی اصل ہے کیا؟ میں قرآن سے بتاتا ہوں. اس جشن آزادی کی اصل کیا ہے؟ قرآن سے. اللہ نے شاہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اے بنی اسرائیل اس یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیا کرتا تھا. اللہ نے نجات دی کس کو؟ فرعون سے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی، وہ ان کو بڑا عذاب دیتا تھا. نجات دے دی. اور سمجھو جملے کو، تمہیں آزادی مل گئی، تمہیں آزادی مل گئی، اس کے عذاب سے نکل گئے. مسلمانوں کو آزادی کیا ملی؟ برطانیہ ہم پہ مسلط تھا، برطانیہ ہم پر مسلط تھا. اللہ نے ہمیں عذاب ملک عطا فرما دیا.
تو ہم اس دن میں جھنڈا بھی لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو رسول اللہ جو ملے ہیں، تو رسول اللہ نے کفر سے ہمیں نجات دی ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے گئے ہیں، ہمیں کفر سے نکال کر نور کی طرف لے گئے ہیں، تو اس لیے ہم حضور کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا اظہار کرنا ان قرآنی آیات کے بولیے مطابق ہے۔ اب جو روکنے والا شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جو ہیں، آخری بات کر رہا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ کے جو نبی جو ہیں وہ ہمیشہ جائز کام کرانے کے لیے نہیں آتے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہمیشہ ناجائز کام کے لیے منع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اگر میلاد کا تذکرہ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا جو جائز طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، تو اس سے کوئی منع کی ممانعت بولیے نہیں ہے۔ اب آخری بات اپنی گفتگو ختم۔ آپ نکاح کرتے ہیں جی، نکاح ایجاب و قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ اگر کوئی ڈھول بجانا شروع کر دے نکاح میں، کوئی شراب پی لے، کوئی فنکشن رکھ دے، تو بتائیے کیا نکاح خراب ہوگا؟ بولیے، کیا نکاح کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ بولیے نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے جس نے ڈھول بجایا، جس نے شراب پی، جس نے بھنگڑے ڈالے، یہ کام ناجائز ہے، مگر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو جائز ہے۔ تو ایسے ہی میلاد پر کوئی اچھل کود کرنا شروع کر دے، جس طرح کر دیتے ہیں، تو اس کی ایک اچھل کود سے میلاد کا کوئی اثر بولیے نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں میلاد کا دے کے آئے رسول اللہ کا تذکرہ کریں، آپ کی نعتیں پڑھیں، پھر روزہ رکھیں اور درود و سلام پڑھیں، اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، یہ میلاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ مزید آئندہ پھر زندگی رہی تو پھر اس پہ مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا